اب یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے فی الحال تو اگر وہ استعفے منظور نہیں ہوتے تو سمجھیں کہ ابھی معاملہ جو ہے کچھ عرصے اور کھنچ جائے گا. لیکن دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں بھی نمبر گیم کا ایشو ہے کہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، جبکہ دوسری طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ 7 MPs ایسے ہیں جو شاید ووٹ نہ ڈالیں. 2 تو منحرف ہو چکے ہیں، دوست مزاری اور ایک صاحب اور ہیں، اور کچھ 4 دوست مزاری تو بہت پہلے منعقد. جی، تو 4 خواتین ارکان ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب نے ان کو اپنی طرف کر لیا ہے کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، ایبسٹین کر جائیں، غیر حاضر ہو جائیں. تو اگر یہ 7 ارکان نکل جائیں 180 میں سے تو 173 رہ جائیں گے. تو کیا ممکن ہوگا کہ پرویز الہی اس کے باوجود اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں؟ عدنان عادل صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں؟ جی میں رہتا ہوں. اور آپ چودھریوں کو جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں. یہ یعنی بڑے کائیاں ہیں شریف خاندان والے، اور زرداری صاحب بھی. چودھری پرویز الہی ان سب سے زیادہ کائیاں ہیں. ان سب سے یہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتا، وہ بھی یہ انسینٹو دے سکتے ہیں تو وہ نہیں دے سکتا، یہ ایلور کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتا. میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور ڈرائنگ روم پالیٹکس کے تو بہت ماہر ہیں. ان کے لیے زرداری صاحب کے لیے ترن والا ثابت نہیں ہوں گے. جو آدمی 10-12 ممبرز کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن گیا، اس کو زرداری جو ہے پیسوں کی بنیاد پہ چکمہ دے دے گا، یہ کوئی بات قابل فہم مجھے تو نہیں لگتی. ممکن نہ ہو جائے، میں دیکھیں اندازے ہیں نا، غیب تو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، غیب تو وہ ذات باری تعالیٰ جانتی ہے. لیکن ہارون صاحب یہ جو تحریک انصاف کی خواتین ارکان ہیں یہی ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ خواتین ارکان کا انتخاب کرنے میں کوئی نظام تو نہیں ہے نا. خواتین ارکان میں تو ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی گزارش نہیں کی جائے تو اچھا ہے. ہاں، کوئی میرٹ پہ ٹکٹ دیں وفادار کو. کون سا میرٹ اور کون سا نظام؟ خان صاحب کا تو مسئلہ یہی ہے نا کہ نہ کوئی میرٹ ہے نہ کوئی نظام. میرٹ اور نظام تو بڑے مطلب بہت اپروپریٹ لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں. میکنزم ہی کوئی نہیں ہے. کوئی لگتا ہے سفارش پہ، یعنی آپ مجھے بتائیے، اہم لوگوں آپ کی مجھے بتائیے سیف اللہ نیازی، ہاں، عامر کیانی، اعجاز چودھری، یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ویسے وہ خود تو وفادار ہیں. کون؟ یہ تینوں افراد خود تو پارٹی کے ساتھ مسلسل وابستہ ہیں نا. کس کے وفادار؟ پارٹی کے اور عمران خان کے. کس نے کہا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، بظاہر یہی لگتا ہے. لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کو پارٹی نے مخصوص سیٹوں پہ اپنے یعنی وہ ووٹ لے کے نہیں آئی، خود انہوں نے. گزارا یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو حلقہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ٹیکس سوسائٹی، یہ جوہر ٹاؤن، یہ اپنے ارد گرد کی آبادیاں، اس میں جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، نون لیگ کے ورکر ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، جماعت اسلامی کے ورکر ہیں، کسی بھی پارٹی کے ورکر ہیں، وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اپنا عدنان عادل صاحب ہیں، یہ ہارون رشید ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ہماری بہتر نمائندگی کر سکتا ہے. کیا یہ نظام کار فرما ہے؟ دنیا بھر میں، اٹلی میں، فرانس میں، جاپان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہانگ کانگ میں، ملائیشیا میں تو نظام یہ ہے کہ یہ رحیم یار خان شہر سے ایک MNA منتخب کرنا ہے اور 2 MPA منتخب کرنے ہیں. تو وہ وہاں کے جو ورکر ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. کیا یہاں اس طرح فیصلہ ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا. زرداری صاحب کہتے ہیں اپنا ٹکٹ میں دوں گا. نواز شریف صاحب فرماتے ہیں ٹکٹ میں دوں گا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ٹکٹ میرے خاندان کو ملے گا، باقی تو اگر میں کسی کو دوں گا تو خیرات کے طور پہ دوں گا. یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ ایک مطلب ہے کہ جمہوریت کی بہت ہی خام شکل ہے. ایک اچھی جمہوریت ہے ہی نہیں، گڈ پریکٹس نہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھیے نا، یہ ایک دودھ کا کپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی ڈالا جا سکتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنے سے پانی میں دودھ میں بہت سا پانی ڈال دیا جائے، بلکہ پانی کے آج کل تو آپ کو پتا ہے جعلی دودھ کیسے بنایا جاتا ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ہی نہیں، یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. ایک نواز شریف اینڈ لمیٹڈ کمپنی ہے، وہ پہلے میاں شریف لمیٹڈ کمپنی تھی، اب نواز شریف لمیٹڈ کمپنی ہے. شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے؟ شہباز شریف سے کہا گیا فلاں صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے، وہ بڑے اچھے ہیں، مجھے تو کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے.
فلاں جو ہے وہ اسحاق ڈار مفتاح نہیں ہوگا وزیر خزانہ، اپنا اسحاق ڈار ہوگا، جو نواز شریف کہتے ہیں وہ مان جو ہوگا۔ اچھا، اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے چیف منسٹر سے کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، فلاں جگہ سڑک بنے گی، فلاں جگہ پل بنے گا، فلاں جگہ انڈر پاس بنے گا، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا۔ اسی طرح اپنا باقی پولیٹیکل پارٹیوں کا معاملہ، یہ جمہوری، یہ کون سی جمہوری؟ جیسے عمران خان بزدار کے ذریعے پراکسی، جی جناب، پراکسی چیف یعنی آخری اب جو انٹرویو ہوا ہے جو اتنا پاپولر ہوا کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ اب میں نے ان سے پوچھا بھائی کوئی تو ایک تو وجہ بتائیں نا بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے غور کیا؟ چھوڑو یار۔ تو ہارون صاحب، کراچی میں بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پر۔ ڈیولپمنٹس یہ ہو رہی ہیں، پہلے لوگ اپنا ڈالر خرید رہے تھے، اب سونا خرید رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو بات صحیح ہے کہ آج کل سونا بھی بہت مہنگا ہو گیا، اور لوگوں ڈالر چونکہ مل نہیں رہا، وہ تو 200۔ آپ مجھے بتائیے کہ ڈالر کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو؟ ڈالر کی جو امپورٹ کرتا ہے اسے ضرورت ہے، جو ایکسپورٹ کرتا ہے اسے ضرورت ہے، جو ٹریول کرتا ہے اسے ضرورت ہے، جو اسٹوڈنٹ ملک سے باہر جا رہا ہے اسے 200، 400، 500 یا 5000 ڈالر چاہیے۔ مجھے یہ آپ کو ڈالر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے پاس اتنے 1991 کا پیسے جو ہی قانون نہیں ہے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔ ہر آدمی ڈالر، یہ ڈالر کیوں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ اسپیکولیٹو، یعنی کہ آج ہم سستا خریدیں گے، کل مہنگا ہو جائے گا۔ نہیں، کیوں؟ کالا دھن ہے نا۔ دیکھیے نا، گزارش یہ ہے کہ ہماری کرنسی کیا ہے؟ روپیہ ہے۔ جی، تو ہمارے پاس روپیہ ہونا چاہیے نا۔ وہ تو اس کے پاس ہے جن کے پاس جائز پیسہ ہے، جن کے پاس جائز سے زیادہ پیسہ ہے وہ پھر اس کو چھپانا چاہتے ہیں یا بیرون ملک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک قانون ایک نافذ کر دیا جائے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب پکڑے گئے، ان کے پاس کوئی 2-3 ڈالر تھے۔ حافظ سلمان بٹ صاحب بڑا مشہور کریکٹر تھے، جی، ان کے والد صاحب پولیس افسر تھے، وہ میرے پڑوسی تھے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا کیا ہے، 2-3 ڈالر ہی تھے۔ انہوں نے کہا بھائی 2-3 ڈالر تھے یا 4 ڈالر تھے، یہ غیر قانونی کام ہے، میں اسے یہ آپ 70s کی بات کر رہے ہیں؟ جی 70s۔ ہاں، اس زمانے میں تو بہت اسٹرکٹ ریگولیشن۔ تو اب بھی یہی اسٹرکٹ ریگولیشن۔ انڈیا میں کس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں کس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں؟ برما میں اور سری لنکا میں کس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں؟ لوکل کرنسی ہوتی ہے۔ انڈیا میں تو نسبتاً قانون کی حکمرانی ہے، جو افسوس ہے کہ ہمارے دیٹ از دی پوائنٹ۔ حکمرانی قانونی کی ہونی چاہیے نا۔ یہاں تو وہ میں نے یہ سوال کئی مرتبہ اٹھایا ہے کہ جناب عمر ابن خطاب سب سے زیادہ کامیاب حکمران سمجھے جاتے ہیں، ویسے تو وہ چاروں ہی بڑے۔ جی خلفائے راشدین۔ تو کوئی ایک پالیسی ڈیسیژن بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو۔ انتظامی حکم تو ہر روز وہ 20 صدر فرماتے ہوں گے، مگر جو پالیسی ڈیسیژن ہے وہ میٹنگ میں ہوتا تھا۔ شورا کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک دن فرمایا کہ یہ جو زمینیں دے دی گئی مجاہدین کو، جنہوں نے ایران فتح کیا اور سیریا فتح کیا اور مصر فتح کیا، یہ اصول کے خلاف۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیسے اصول کے خلاف؟ انہوں نے مصر فتح کر لیا تو مصر کی زمینیں ان کی ہیں، شام فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب آیت مجھے یاد نہیں کہ آنے والی نسلوں کی تم پہ ذمہ داری ہے، تو زمینیں ان کو دے دیں تو آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ تو اس میں 3 دن ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ اچھا، تو آخر میں ظاہر ہے دلیل کو غالب آنا تھا، تو دلیل غالب آئی اور زمینیں واپس لے لی۔ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کبھی معاشی صورتحال پہ، ہماری پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ 83-84 کی بات ہے، ہاں، ہمارے محترم دوست مستنصر حسین جاوید صاحب اور کچھ اور دوست بیٹھے تھے، تو ایک رکن اسمبلی نے کہا یہ معلوم نہیں حکومت پاکستان کی افغان پالیسی کیا؟ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بریفنگ ہونی چاہیے ارکان پارلیمنٹ۔ بریفنگ کیا، وہ پارٹی بھائی، یہ پروگرام میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ سنو ٹیلی ویژن نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی پیرامیٹرز تو ہیں کہ بھئی یہ حدود ہیں، شائستگی سے بات کریں، قانون کے خلاف بات نہ کریں، اخلاق کے خلاف نہ کریں، جو سینسیٹیوٹیز ہیں ریلیجس، سوشل، سیکیورٹی ریلیٹڈ، وہ نہ کریں۔ لیکن ذمہ دار تو میں ہوں اور آپ ہیں۔ جی، ارکان اسمبلی پوچھ رہے ہیں حکومت پاکستان کی افغان پالیسی کیا؟
ہارون صاحب، کراچی میں سنا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں، مصطفیٰ کمال جیسے الگ ہو گئے تھے، فاروق ستار اور ایم کیو ایم پاکستان، ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کمال جو ہیں راضی ہو گئے ہیں کہ وہ خالد مقبول صدیقی کی لیڈرشپ کو مان لیں۔ پہلے تو ان کے درمیان بہت تلخی تھی اور وجہ بہت سرگرمی ہو رئی ہے۔ میں نے کل صبح خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کیا؟ اچھا ناشتہ تھا؟ جی بڑا اچھا۔ اچھا، وہی پاکستان میں ناشتہ ایک ہی ہوتا ہے، پوریاں، حلوہ پوری اور نہاری اور پائے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے تو کچھ کہا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جبر سے قائم کیے ہوئے اتحاد کوئی اتحاد نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے اتنا مضبوط انہیں بنا دیا جائے کہ عمران خان کو کاؤنٹر کر سکیں کراچی میں، کم سے کم ان کے کارکن متحد ہو جائیں۔ عمران خان کی وجہ سے الیکشن 3 دفعہ تو ملتوی ہو چکے ہیں۔ نہ ایم کیو ایم کو ووٹ مل سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو مل سکتا ہے۔